جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سے ہم نے سیرت کا مطالعہ شروع کیا تھا، تو ابھی ہم ما قبل اسلام پری اسلامک ایرا جسے ہم کہتے ہیں اس کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں۔ سیرت کے مطالعے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ایک بگر پکچر جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جو بایوگرافیز لکھی گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت لکھی گئی ہے اس میں ہمارے سیرت نگار جو ہے وہ عرب سے باہر نہیں نکلے۔ مطلب یہ بات اچھی ہے کہ انہوں نے عربوں کے سیاسی حالات کیا تھے، اس وقت کا کلچر کیا تھا اور معاش کیا تھا، اس پہ انہوں نے گفتگو کی ہے۔ لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک عالمی نبی ہے، ٹھیک ہے، پورے عالم کے لیے بھیجے گئے، تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک خاص عرب کلچر جو ہے اور ایک بے آب و گیا زمین کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا، جس کو خود قرآن کہتا ہے کہ ایک ایسی وادی ہے جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہے اور دنیا سے الگ تھلگ، تو کیسے وہ متمدن دنیا کا سینٹر ہو سکتا ہے، یا وہاں سے جو دعوت پھیلی ہے کیسے ہم اس کو عالمی دعوت کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ نان مسلمز کی ایک بڑی جماعت تو یہی اعتراض کرتی ہے نا کہ وہ عربوں کے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بگر جو پرسپیکٹیو ہے نا اس میں چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ جو ہماری نبوت ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے جو بیسک بلیفس ہیں وہ تین ہیں، ایک توحید ہے، دوسرا پروفٹ ہوڈ ہے، نبوت ہے، تیسرا آخرت ہے۔ نبوت کے اوپر بہت سے کویسچنز ہیں، مطلب جو لوگوں نے کھڑے کیے ہیں۔ ہم لوگ تو ظاہری بات ہے مومن ہے نا، ہم تو ایمان لے آتے ہیں نا۔ اب دوسرا جو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، 6.5 ارب تو وہ ہے نا جو نہیں مان رہا، 1.5 ارب ہم لوگ ہیں، تو وہ تو پھر سوال کرنے میں، اعتراض کرنے میں آزاد ہے، یا آپ یوں کہیں کہ منہ پھٹ بھی ہے، بدتمیز بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس قسم کے سوالات، جی چین میں کوئی نبی نہیں آیا، ہندوستان میں بتا دو کہ جی کوئی نبی آیا ہو، ٹھیک ہے، امریکہ میں کیوں نہیں آیا، فلاں یہ وہ ڈمکان ہے، ایسے اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اور عام آدمی چونکہ اس کا نالج نہیں ہوتا تو وہ ان چیزوں میں اٹک جاتا ہے کہ یار واقعتاً ہم نے کسی نبی کا نہیں سنا جو چین میں آیا ہو، جو ہندوستان میں آیا ہو، ان کی بھی تہذیبیں بڑی پرانی ہیں۔ تو اللہ کو صرف عربوں کی ہدایت مقصود تھی کہ قرآن میں جتنے نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اتفاق یہ ہے کہ وہ سارے عرب ممالک میں آئے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کو آپ یوں سمجھیں، یہ ہمارے سامنے جو یہ ایک چاند سا بنا ہوا ہے، کریسنٹ، ہلال، ٹھیک ہے، یہ علاقہ جو ہے میسوپوٹیمیا کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہاں پہ 2 دریا آپ کے سامنے جو ہے وہ بہ رہے ہیں، ایک ٹائگرس اور دوسرا یوفریٹس، مطلب دجلہ اور فرات جنہیں ہم کہتے ہیں۔ یہ دونوں دریا جو ہے وہ عراق اور شام کی سرزمین میں سے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نیچے جا کے پرشین گلف میں، خلیج فارس میں جا کے گر جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں دریاؤں کی درمیان کی جو سرزمین ہے نا، یہ بہت زرخیز، فرٹائل ہے۔ عام طور پہ جو متمدن دنیا ہے آپ دیکھیں گے، جسے کہتے ہیں قدیم انسان کی تاریخ، میں نے تو خیر اس پہ کافی ریسرچ کی ہے۔ قدیم انسان ہمیشہ پانی کے قریب بستا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ پانی ایک طبعی ضرورت تھی، ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو سمندر کے کنارے نظر آئیں گی قدیم بستیاں، یا دریا کے کنارے۔ ہندوستان کی تہذیب بھی اب آپ دیکھیں پرانی، تو ہم کہتے ہیں جی وادی انڈس، گنگا اور جمنا کے کنارے آ کے یہ لوگ آباد ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی 2 پیرالل دریا، عجیب بات یہ۔ تو اکثر اللہ نے یہ نظام بنایا دنیا میں کہ جیسے 2 دریا پیرالل بہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مرج البحرین۔ تو اب بہرحال اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے وہ تو ہم نہیں سمجھتے، لیکن یہ ہے کہ ان 2 دریاؤں کے درمیان کی سرزمین جو ہے وہ کافی زرخیز ہو گئی دونوں دریاؤں کی وجہ سے۔ قدیم ترین تہذیب یہی ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہم بات نہیں کر رہے مطلب ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے، جو ہسٹورینز ہیں ان میں میجورٹی یہی کہتی ہے، مورخین کی، کہ آپ بیک میں جائیں کہ انسان سب سے پہلے کہاں تھا۔ اب ظاہری بات ہے یہاں پاکستان میں تو پاکستان تو نہیں تھا نا، سندھ تھا، پھر سندھ میں بھی نہیں تھے، پہلے کہاں تھے، ٹھیک ہے، امریکہ میں بھی واسکو ڈا گاما گیا ہے نا، اس سے پہلے تو نہیں تھا نا امریکہ۔ تو انسان کہیں سے تو پھیلا ہے نا، کوئی اس کا سینٹر تھا، مرکز تھا۔ پیچھے چلے جائیں 2000 سال، 4000 سال، 6000 سال، 8000 سال، 10,000 سال پیچھے چلے جائیں، قدیم ترین شہر کون سے تھے جہاں سے پھر انسان پوری دنیا میں پھیلا ہے؟ تو یہ ہے کریڈل آف سیولائزیشن، ٹھیک ہے، پنگوڑا ہے، تہذیبوں کا پنگوڑا، یعنی تمام تہذیبوں نے یہاں سے جنم لیا ہے۔ دنیا کی جتنی قدیم تہذیبیں ہیں وہ اس کے بعد ہیں، اس سے نکلنے والے لوگوں نے آباد کی ہیں۔ تو یہ میسوپوٹیمیا کا جو علاقہ ہے عراق اور شام کے اندر، یہ بیسیکلی انبیاء کا مرکز رہا ہے۔ کیونکہ متمدن دنیا تھی یہی، خال 2 4 اکا دکا لوگ وہاں یہاں، وہ ہم نہیں بات کر رہے، ہم تو متمدن دنیا کی بات کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پہ تھی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام آئے، اسی علاقے میں آئے، میسوپوٹیمیا میں آئے۔
ایون کہ آپ دیکھیں سومیرینز جنہیں سومرائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سومیرینز کی تہذیب بھی اسی علاقے کی ہے. آشوری جنہیں کہتے ہیں، ایسیرینز، ٹھیک ہے، ان کی تہذیب انہی علاقوں کی ہے. پھر اس کے بعد اکادی جنہیں کہتے ہیں، قدیم ترین جتنی تہذیبیں جو انہوں نے ویسٹرن ہسٹورینز نے جو دریافت کی ہیں، ڈسکور کی ہیں، وہ ساری اسی علاقے کی ہیں، بڑی بڑی تہذیبیں. تو یہ سب میسوپوٹیمیا میں پیدا ہوئی ہیں. تو میسوپوٹیمیا میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک تو یہاں پہ یہ علاقہ ہے شام اور عراق کا. نیچے آپ آ جائیں تو لوئر ایجپٹ اور پھر اپر ایجپٹ آ جاتا ہے، ایجپٹ کا علاقہ. ایجپٹ کی تہذیب بھی پرانی ہے. فرعون مصر جو ہے، مصر کے جو فرعون تھے، وہ بھی تہذیب بہت پرانی ہے، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی انسان یہاں سے نکلا ہے، یہاں سے نکلا ہے. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی قرآن میں تمام ایسے نبیوں کا کیوں ذکر ہے جو عربوں ہی کی طرف آئے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ متمدن دنیا یہی تھی. حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں، ٹھیک ہے، حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں، یا ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں. تو اس لیے انبیاء یہاں پہ آتے رہے. لیکن اب ہوا کیا ہے، بہت بڑا واقعہ یہ ہوا طوفان نوح کا، ٹھیک ہے، وہ ہمارے علم میں. طوفان نوح کے بعد جو ہے وہ یہاں سے مائگریشن ہوئی ہے دنیا کے مختلف خطوں میں، میسوپوٹیمیا سے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ ریڈ سی. یہ کل ہم نے ایک نقشہ دیکھا تھا، آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ مکہ ہے تقریباً، ٹھیک ہے، یہاں جہاں ریڈ سی لکھا ہوا ہے، یہاں قریب میں جو ہے نا وہ اوپر کر کے مکہ ہے، طائف ہے، اور نیچے یمن ہے. تو یہ وہ ساحلی پٹی ہے جس کے ساتھ ان کا تجارتی روٹ تھا. کل ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. یہ تجارتی روٹ جا رہا ہے سیدھا ادھر اوپر، ٹھیک ہے. تو یہ علاقہ وہی بنتا ہے، نیچے یمن ہے، اوپر جو ہے وہ میسوپوٹیمیا ہے، مکہ درمیان میں ہے. تو میسوپوٹیمیا قدیم ترین تہذیب ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے آباد تھی. یہاں جو ہے وہ سومیرینز تھے. سومیرینز یہاں میسوپوٹیمیا میں نیچے کی طرف جو ہے نا، یہاں جہاں یوفریٹس لکھا ہوا ہے، یہاں پہ سومیرینز آباد تھے. یہ سومیرینز جو ہے نا، یہ بیسیکلی حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ تھا. سومیرینز تو بعد میں آئے، طوفان نوح کے بعد انہوں نے اپنی سلطنت کھڑی کی تھی. خیر بہرحال، تو طوفان نوح کے بعد یہاں سے نکلے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی جو نسل ہے، وہ پھر یہاں سے دنیا کے مختلف خطوں میں نکلی ہے اور جا کے آباد ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے پچھلی سلائیڈ پہ وہ لوور اینڈ اپر ایجپٹ تھا، یہ بھی میسوپوٹیمیا کا تھا؟ یہ بھی میسوپوٹیمیا کا علاقہ تھا. یہ سارا ہاں اصلاً یہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پھر پھیل کے یہ بھی ہو گیا، اس میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اس نے ایک ہلال کی صورت اختیار کر لی، تو اس کو آپ کریسنٹ کہتے ہیں. اور یہاں پہ کہاں مکہ کہاں؟ مکہ تو یہ ریڈ سی جہاں لکھا ہوا ہے نا نیچے کر کے یہاں پہ، تو یہ یہاں پر مکہ ہے، یہاں پر اس جگہ پہ، ٹھیک ہے. مکہ ہے، نیچے یمن ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مکہ سے اوپر قافلے جاتے تھے، یہاں ادھر یہ ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ اوپر جاتے تھے، یہاں شام کے علاقے میں تجارتی قافلے جاتے تھے. یہ تجارتی روٹ تھا اس ساحلی پٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ جہاں یوفریٹس لکھا ہوا، یہاں سومیرینز آباد تھے. یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا جو ہے وہ علاقہ تھا، ٹھیک ہے. اوپر جو ہے وہ ایسیرینز تھے، یہ بھی بڑی تہذیب پیدا ہوئی. اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اکادینز تھے، وہ بھی بعد میں بڑی ایک تہذیب برپا ہوئی. خیر بہرحال، تو یہ نیچے دریائے نیل جو ہے وہ بہہ رہا ہے. تو یہاں سے پھر طوفان نوح کے بعد جو ہے نا وہ نکلے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے. قرآن میں بھی ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، کہ نوح کی اولاد کو ہی ہم نے کیا کیا؟ باقی رکھا. نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک تو ایمان نہیں لایا جس کا قرآن میں تذکرہ ہے. 3 جو تھے سام، حام اور یافس، یہ ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے. تو سیم کی جو اولاد ہے نا، یہ یہاں آئی ہے عربیہ میں نیچے. یہ ہم نے کہا تھا یہاں مکہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سیم، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد، یہ یہاں نیچے آئی ہے اور ساؤتھ ایشیا میں گئی ہے. ایشینز اور عرب یہ سب جو ہے وہ سیم کی نسل میں سے ہیں. اور ہیم کی جو اولاد ہے یا ہام جسے ہم کہتے ہیں، وہ یہاں افریقہ میں گئی ہے، وہ حبشی نسل ہیں. ہم سارے گندمی ہیں. اور حضرت نوح کے بیٹے یافس، یہ اوپر یورپ کی طرف نکل گیا، یورپینز، وائٹ پیپل جنہیں ہم کہتے ہیں. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس حوالے سے، ایک منٹ اس کو منیمائز کروں گا تو وہ ہمارے سامنے آئے گی. کہ ایک تو یہ روایت ہے نا کہ نوح علیہ السلام کے جو ہے وہ 3 بیٹے تھے. یہ جو آیت ہے نا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، کہ ہم نے نوح کی نسل کو ہی باقی رکھا ہے. یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے لیکن نسل ان سے آگے نہیں چلی.
نسل حضرت نوح کی اولاد سے ہی چلی ہے. یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے, علامہ البانی نے کہا ہے, لیکن بات قرآن سے ثابت ہے, یہ بات قرآن سے ثابت ہے. تو نوح کے 3 بیٹے تھے, سام, حام اور یافس. ان کا تذکرہ بائبل میں ملتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور جگہ پہ جو ہے وہ روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس میں یہ بھی موجود ہے, یہ جو ابھی آپ کو میں نے جو ہے وہ میپ میں دکھایا کہ یہ بھی روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن یہ بائبل سے اس کی تصدیق ہوتی ہے. سام جو ہے یہ ابو العرب ہے, عرب کے باپ ہے. حام ابو الحبش ہیں, اور یافس جو ہے وہ ابو الروم ہے. روم سے مراد یورپینس. ٹھیک ہے. تو اب ہم آتے ہیں اس کی طرف. تو یہ بیسیکلی متمدن دنیا تھی یہی, ہم یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم آپ آگے آئیں, یہ وہی ریڈ سی ہے جو ہم بات کر رہے تھے. اب آپ آگے آتے ہیں. یہ میں نے نقشہ جو ہے نا وہ اس سے لیا ہے گوگل سے. یہ نقشہ مجھے کوئی مل نہیں رہا تھا تو گوگل کا ذرا اپڈیٹڈ تھا تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے. یہ نیچے یمن ہے, ٹھیک ہے. یہ اوپر جو ہے وہ سیریا اور عراق ہے, یہ وہ علاقہ تھا میسوپوٹیمیا کا. ٹھیک ہے. نیچے ایجپٹ ہے, یہاں سے نکلے ہیں اور پھر وہ یہاں نیچے آئے ہیں. ٹھیک ہے. سیم کی اولاد, اور ادھر جو ہے وہ ادھر ایران ہے. اب آپ دیکھیں ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, ہم اس کو مذہب کی بات نہیں کر رہے. جتنی بڑی تہذیبیں پیدا ہوئی ہیں وہ اس سے باہر نہیں ہیں. جتنی بڑی تہذیبیں پیدا ہوئی ہیں وہ یہ اس علاقے سے, اس سرکل سے باہر نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کسی تہذیب کا آپ نام لے لیں, سومیرینز, اکادینز, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آشوری جو ہے وہ, پھر نینوا کی بستی یہاں پر ہے جس کا تذکرہ عراق میں ہے. نینوا کی بستی جس کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے, حضرت یونس علیہ السلام جس کی طرف بھیجے گئے تھے. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں, یہ جب یہاں نیچے آئے تو ہم نے کہا تھا کہ یمن میں سلطنت بڑی قائم ہوئی تھی. کب؟ 1100 قبل مسیح میں یمن میں مکارب آئے تھے, اور یہ 1000 قبل مسیح کا وقت تھا جب یہاں سے ملکہ بلقیس گئی ہیں. کہاں؟ یہاں اوپر سیریا میں. یہ وہی تجارتی روٹ ہے, سیریا میں گئی ہیں, کیونکہ سیریا میں, فلسطین میں یا اسرائیل یہ جو لکھا ہوا ہے, یہاں پہ کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری متمدن دنیا فتح کر لی. ٹھیک ہے. نیچے جو ہے یہ سب سے بڑی تہذیب ہے یمنیوں کی. اس وقت 2 بڑی تہذیبیں ہیں دنیا کی, 2 بڑی, دونوں مسلمان ہو گئیں ایک اعتبار سے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے اگر آپ آئیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے 1400 قبل مسیح, حضرت سلیمان کا زمانہ تو 1000 قبل مسیح ہے نا, تو 1400 قبل مسیح یہاں ایجپٹ میں بڑی تہذیب ہے. کس کی؟ آل فرعون کی. وہ تباہ ہو گئی. ہم نے کہا تھا امالکہ, اللہ نے نیست و نابود کر دیا, وہ ویسے ہی ختم ہو گئے. اب ان کے باقیات ہیں, آثار ہیں. ٹھیک ہے. بعد میں جتنی بڑی تہذیبیں پیدا ہو رہی ہیں وہ یہاں بھی پیدا ہو رہی ہیں, اور لیکن ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو. تو جتنی متمدن تہذیبیں ہیں ان کی طرف آپ کو بڑے بڑے نبی نظر آ رہے ہیں. پھر یہاں سلیمان علیہ السلام کا یمن میں اثر رہا 500-600 سال تک. یہ سارے مقارب جو ہے وہ, ان کا ہم نے کہا تھا کہ مقرب کا معنی یہ ہوتا تھا قریب من اللہ, اللہ کا قرب حاصل کرنے والا. اب آپ دیکھیں سینٹر میں آتا ہے مکہ. ٹھیک ہے. سینٹر میں مکہ آتا ہے. اچھا, اس سے پہلے کچھ تہذیبیں پیدا ہو چکی ہیں ایران میں, لیکن ایران میں جب بڑی تہذیب پیدا ہوئی ہے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے زمانے میں. حضرت ذوالقرنین کا زمانہ بنتا ہے کوئی تقریباً 500-600 قبل مسیح. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کے ذریعے سے یہاں, یہ ایرانی اصل میں یہاں جو ہے نا وہ فتح کرتے کرتے یہ ترکی تک انہوں نے فتح کر لیا تھا. یہ ترکی بھی ایرانیوں کے پاس تھا. جب آپ سلام آئے ہیں تو ایران بہت بڑی سلطنت تھی نا, رومنز تھے یا ایرانی تھے. ٹھیک ہے. رومنز بھی جو ہے وہ نبوت وہاں تک بھی پہنچی, مطلب وہ ساری کرسچنز ہو گئے نا. وہ رومنز جو ہے یورپ میں سارے وہ چھائے ہوئے تھے, اور ایشیا میں سارے ایرانی چھائے ہوئے تھے. اور ایرانیوں میں جو اثر تھا وہ زرتشت کا تھا. حضرت ذوالقرنین زرتشت کے شاگرد تھے. زرتشت جو ہے غالب گمان یہی ہے کہ نبی تھے, لیکن حضرت ذوالقرنین کا جس طرح سے قرآن نے تذکرہ کیا وہ تو بہرحال نبی نہ بھی کہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ عادل بادشاہ تھے, ایک مسلمان بادشاہ تھے, توحید کا جس طرح سے انہوں نے بیان کیا. تو یہ ایرانی جو بڑی تہذیب پیدا ہوئی ہے یہ یہاں پھر ترکی کو فتح کرتے کرتے یہ سامنے گریک ہے. یہاں سکندر اعظم بعد میں پیدا ہوا حضرت ذوالقرنین کے بعد. وہ تو آیا اور ایک بلبلے کی طرح آیا اور چھایا اور پھر ختم ہو گیا. لیکن یہاں ان کو یہ ایرانی جا کے مارتے تھے گریکس کو, ان کی بڑی آپس میں چپکلش رہی ہے. تو نبوت وہاں پہ بھی پہنچی ہے, گریک میں بھی پہنچی ہے, ایون کہ ادھر سے بھی پہنچی ہے, سیریا سے بھی پہنچی ہے, اور ادھر سے بھی پہنچی ہے, ایران کے راستے بھی پہنچی ہے.
ٹھیک ہے. اور وہ بھی ایرانی بھی جب آئے ہیں نکلے ہیں, ساری یہ گریکس والے یونانی بھی نکلے ہیں, تو یہ ترکی کو فتح کرتے کرتے یہ یہاں پہ ایجپٹ تک بھی آئے ہیں. سکندر جو آیا تھا وہ پھر آگے یہاں انڈیا تک بھی گئے. خیر انڈیا میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں 1000 قبل مسیح کی. 1000 قبل مسیح میں انڈیا میں کیا تہذیب تھی؟ متمدن دنیا اس طرح کی نہیں تھی جیسے یہاں پہ تھی. ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے, شہر تھے, لیکن جسے بڑی تہذیبیں کہتے ہیں وہ نہیں تھی. ٹھیک ہے, وادی سندھ کے اندر موئنجو دڑو ہو گیا, اس طرح کے اور علاقے ہو گئے, لیکن یہ وہ تہذیبیں نہیں تھیں کہ جنہوں نے دنیا کو فتح کیا ہو, جو جنگجو ہوں. ٹھیک ہے, جیسے دیکھیں نا ایک امریکن سیولائزیشن ہے نا, اور ایک جو ہے وہ آج کا یونان ہے. اب ظاہری بات ہے کہ یونان کیا ہے آج کا, کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ کہیں گے کہ امریکنز ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ وہ جو بڑی تہذیبیں تھیں وہاں وہ سب نبوت کا مرکز رہی ہیں, سب. اس لیے قرآن کا یہ جو بیان ہے نا کہ ہم کیا کرتے تھے کہ ام القرا کے اندر نبی بھیجتے تھے, جو بستیوں کی ماں ہوتی تھی, جو سینٹر ہوتا تھا, اور پھر وہاں سے نبوت کا پیغام جو ہے وہ پہنچتا تھا. انڈیا میں اس وقت جو ہے وہ تہذیبیں ابھی اتنی آباد نہیں ہوئی تھی. 1000 قبل مسیح میں تو ابھی وہ وید لکھے جا رہے تھے, یعنی لکھنا شروع ہوئے تھے, بلکہ صحیح معنوں میں کہنا چاہیے, جو ان کا قدیم ترین مذہبی لٹریچر ہے. اور یہی حال پیچھے چائنا کی طرف چلے جائیں, وہاں کا بھی یہی ہے. اور انڈیا میں بھی بعد میں آئے ہیں, پہلے تو یہاں وادی سندھ میں آئے ہیں, پاکستان میں نادرن ایریاز میں. اب آپ دیکھیں نا سکردو میں, سکردو سے آگے ٹیکسلا میں آ جائیں, ٹیکسلا سے آگے آپ چکوال میں آ جائیں, پھر آگے ملتان میں آئیں, پھر وہ اس سے نیچے گئے. تو یہ سارا جو ہے نا, یہ سارا یہاں سے ہوا ہے, یہاں سے نکلے اور پھر یہ ساؤتھ ایشیا میں گئے. وہ سب نبیوں کی جو ہے نا پیغامات کی باقیات ہیں. جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں, وید ہو گئے یا اسی طرح سے, اور ان سب کے اندر آپ کو قدیم تہذیبوں میں خدا کا تذکرہ ہے, بہت ساری چیزوں کو. جیسے حمورابی کا قانون بہت معروف ہے, ٹھیک ہے, کوئی 1700 قبل مسیح 1800 قبل مسیح کی تختیوں پہ لکھا ہوا ملا ہے, اور اس میں آپ کو بہت سی ایسی سزائیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں جو عین جو ہے وہ اسلامی سزائیں ہیں. تو یہاں نیچے ایتھوپیا, یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا ایتھوپیا, یہ حبشہ تھا, اس حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی, اس حبشہ کی طرف. یہ درمیان میں جو ہے یہ تھوڑا سا سمندر کا حصہ تھا جس کو عبور کر کے جاتے تھے. تو یہ جو مکہ میں بیٹھے تھے نا, مکہ میں بیٹھے تھے, تو یہاں سے یہ یمن میں آتے تھے نیچے تجارت کے لیے, اور دوسرا اوپر جاتے تھے شام میں, تیسرا جو ہے وہ ایران میں بھی جاتے تھے. یہاں ایک روٹ ایران کی طرف تھا, اور چوتھا ان کا حبشہ کی طرف تھا. تو یہ مکہ میں بیٹھ کے تجارتی سفروں کے ذریعے سے ان کا پوری متمدن دنیا سے رابطہ تھا. ٹھیک ہے, یہ ہم آگے چل کے اس کو تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں. خیر بار, تو یہ تو ہم نے کہا کہ یہ اوور ویو ہم لے لیں کہ یہ مکہ جو ہے وہ کس طرح سے سینٹر اور مرکز بنا. ٹھیک ہے, کیونکہ بڑی جو تہذیبیں تھیں اس وقت کی بڑی تہذیبیں, ان کے درمیان میں یہ تھا.